بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لندن کی غلیظ زندگی۔ پرانے دور میں یورپی اقوام نہایت غلیظ زندگی گزارا کرتی تھی۔ اب بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ حال تھا کہ صبح صبح پانی کا ایک ٹب گرم کر لیا جاتا تھا اور خاندان کے تمام افراد باری باری اس میں غسل کرتے تھے اور اپنی اتری ہوئی میل اگلے آنے والے ممبر کو منتقل کرتے جاتے تھے اور اس سے کسی کو گھن نہیں آتی تھی۔ ان حقائق سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 1665 سے قبل وہاں کیسی گندی اور غلیظ قوم آباد تھی۔ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے مکانات میں رہنے والے ہفتوں چھوڑ مہینوں میں غسل نہیں کرتے تھے۔ ایک ہی قمیض مہینوں پہنی جاتی تھی، صرف کالر اور کف تبدیل کی جاتے تھے، وہ بھی کاغذ کے بنے ہوئے بازار میں عام ملتے تھے اور استعمال کر کے پھینک دی جاتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں باہر پھینک دینے کا عام رواج تھا۔ اس کے علاوہ ذہنی اور اخلاقی گندگی بھی عام تھی۔ اس گندگی اور غلاظت کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1665 کی ابتدا میں ہی لندن میں چوہے اور بلیاں انتہا سے زیادہ ہو گئی۔ جون میں اچانک ہی طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی جو گندگی اور غلاظت کی وجہ سے تیزی سے پھیلی، جو کنٹرول سے باہر ہو گئی اور لندن میں محاصرے کا اعلان کر دیا گیا۔ سارے دروازے بند کر دیے گئے، دہشت کا دورہ ہو گیا، لوگ راہ چلتے مرنے لگے، محلے کے محلے خالی ہو گئے، مردوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا کیونکہ مرنے والے زیادہ تھے، دفنانے والے کم۔ جب انسانی تدابیر ناکام ہو گئی تو قدرت ان کی مدد کو آن پہنچی۔ 1666 عیسوی میں لندن کی ایک گنجان آباد محلہ میں ایک ننبائی کی دکان یعنی بیکری، ایک دن اس کی تندور میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے پوری لندن کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ چونکہ لندن بنا ہوا ہی لکڑی کا تھا، اس لیے آگ بڑی آسانی سے پھیلی اور ہر رکاوٹ کو عبور کرتی چلی گئی۔ آگ کی تندی کا یہ عالم تھا کہ اس نے مکانوں اور دکانوں کی بنیادوں تک نہ چھوڑا اور نصف سے زیادہ لندن کو جلا کر راکھ کر دیا، یہاں تک کہ دریائے ٹھیمز پر اس زمانے کے واحد پل جیسے لندن برج بھی کہا جاتا ہے اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ آگ بجھانے کے بعد پل کو سہارا دیتے ہوئے ستون اور محرابے بھی الگ الگ دریا میں گرتے رہے، یہاں تک کہ پورا پل دریا برد ہو گیا۔ اس دریا برد کی یاد میں ایک شاعر نے وہ نظم لکھی جو آج بھی پڑھائی جاتی ہیں، یعنی لندن برج از فالنگ، لندن برج گر رہا ہے۔ اس یادگار کو انگریزوں نے برقرار رکھا ہے۔ جس جگہ سے آگ لگی تھی اس جگہ پر ایک تختی لگا رکھی ہیں۔ اسلام نے صفائی پر بہت زور دیا ہے اور یہی اسلام کی صفائی گوروں نے اپنا کر
آج کس مقام پر پہنچے ہیں۔ جب بھی ہم پاکستان اور عوام پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو صفائی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے اسلام کے فرامین کو شرمندہ کر دیا، ہم نے صحیح مسلم ہونے کا حق کھو دیا، کیونکہ اسلام صفائی پر زور دیتا ہے۔ النظافت من الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ ہم نے ایمان کو کھو دیا ہے، ایمان کو کھو دیا